السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر چیپٹر 1 پیج نمبر 428 سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا ذکر کے حلقے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں مقصود یہ ہے کہ کسی خوش قسمت کی ان مجالس ان حلقوں تک رسائی ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہی میں جنت کے باغ ہیں، اور خوب چرو سے اس طرف اشارہ ہے کہ جیسے جانور جب کسی سبزہ زار یا کسی باغ میں چڑھنے لگتا ہے تو معمولی سے ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتا، بلکہ مالک کے ڈنڈے وغیرہ بھی کھاتا رہتا ہے لیکن ادھر سے منہ نہیں موڑتا، اسی طرح ذکر کرنے والے کو بھی دنیاوی تفکرات اور موانع کی وجہ سے ادھر سے منہ نہ موڑنا چاہیے۔ اور جنت کے باغ اس لیے فرمائے کہ جیسا کہ جنت میں کسی قسم کی آفت نہیں ہوتی، اسی طرح یہ مجالس بھی آفات سے محفوظ رہتی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے، یعنی دل میں جس قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں، تکبر، حسد، کینہ وغیرہ، سب ہی امراض کا علاج ہے۔ صاحب الفوائد فی الصلاۃ الواعد رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی ذکر پر مداومت سے تمام آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم کرتا ہوں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پیچھے کوئی دشمن لگ جائے اور وہ اس سے بھاگ کر کسی قلعے میں محفوظ ہو جائے، اور ذکر کرنے والا اللہ جل شانہ کا ہم نشین ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہوگا کہ وہ مالک الملک کا ہم نشین ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس سے بھی شرح صدر ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، اس کے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ظاہری اور باطنی منافع ہوتے ہیں جن کو بعض علماء نے 100 تک شمار کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جب بھی آپ اندر جاتے ہیں یا باہر آتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل چاہے تو تمہارے لیے بھی وہ دعا کر سکتے ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، آیت میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت اور ملائکہ کی دعا تمہارے ذکر پر متفرع ہے، جتنا تم ذکر کرو گے اتنا ہی ادھر سے ذکر ہوگا۔ بس بھائیو دوستو، بزرگوں، اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح دین کے کاموں میں لگائے رکھے، اور جو چیزیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہیں، جو اعمال ہم اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔
یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دیجیے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیے، تمام عالم کے تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔